بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بالکل، اور جتنا جلدی ہو جائے اس کو بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ سب کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے میں ایک قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ جو ہے وہ زندگی کی 5 سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ 5 سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے تو میں وہ آیت آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، پھر آتے ہیں مراحل کی طرف۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آپ آ جاتے ہیں مراحل کی طرف۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کی زندگی ہے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی موت ہے جو اس کو آنی ہی آنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، موت صرف ایک بار آنی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لگانے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موت نہیں ہے بالکل بھی۔ موت کا جو آپشن ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3 مراحل کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دی جاتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ نا یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو مردہ ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ قبر کے اندر جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اگر پوچھی جاتی ہیں تو اگر انسان مر چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر مردے سے تو نہیں پوچھی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ اس کو زندہ کیا جاتا ہے، زندگی دی جاتی ہے، تب ہی اس سے پوچھی جاتی ہے، اور یہ اس چیز کا بہت بڑا پروف ہے۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جایا کریں، کیونکہ دیکھو وہ مرے نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے ان کا تعلق صرف ختم ہوا ہے، زندگی کی شفلنگ ہوئی ہے، مطلب اس دنیا سے دوسری دنیا کے اندر، مطلب 2 جو مراحل ہوتے ہیں دنیا اور آخرت، تو وہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ زندگی ختم نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کی قبروں پہ جانا چاہیے، فاتح خوانی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کے مزاروں کے اوپر فاتح خوانی کی جاتی ہے، گارڈز آف آنر دیا جاتا ہے ان کو، صرف کس لیے کہ آنے والی نسلوں کو کے ذہنوں میں جو ہے نا ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ تو ہمارے لیے تو ہمارے والدین ہی سب سے بڑے ہیرو ہیں، تو والدین کی قبروں پہ جایا کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ یار جو ہے نا ان کی محبت، ان کے لیے جو ہیرو کا جو درجہ رکھتے تھے وہ ان کے والدین تھے، تو پھر آنے والی نسلیں بھی ہمارا احترام کریں گی، قدر کریں گی، رسپیکٹ کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔